الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فذلك سخرها لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معاف فرمائے آج تو میں ذرا 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس تھوڑے سے وقت میں جو قیمتی بات ہے مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح طور پر، اور آپ کو صحیح طور پر سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کہی جائے اس کے اوپر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ 2 ہفتے پہلے میں نے آپ کو 5 باتیں بتائی. کسی کو یاد ہے؟ سبق یاد ہے؟ کون سی 5؟ سب سے پہلے کیا بتایا تھا جی؟ لاسٹ 10 days کا روزہ رکھنا. جی ماشاءاللہ. ایک تو رات کو عبادت کرنا، صبح میں روزہ رکھنا. دوسری بات بیان کی تھی کہ ہم اپنے ہاتھ، ناخن اور بالوں کو نہ کاٹیں. اور تیسرا حکم میں نے بتایا تھا تکبیر تشریق کے بارے میں کہ تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے. اور چوتھی بات میں نے کیا بتائی تھی؟ عید کی رات میں عبادت کرنا اور اس کی فضیلت بیان کی تھی حدیث شریف سے. اور 5ویں بات قربانی کے اوپر سے بیان کی. تو یہ 5 باتیں جو میں نے بیان کی، آج بھی 5 باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ 5 باتیں انشاءاللہ. I will try to speak about 5 things. نمبر 1، سب سے پہلی بات ہم عید الاضحیٰ کو منائے. We must celebrate عید الاضحیٰ. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہر قوم کے اندر میں، ہر مذہب کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تہوار، کچھ خوشی کے دن رکھے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بھی خوشی کے 2 دن دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو اس میں ہم کو منانے کا مقصد یہ ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کا کوئی بھی آدمی ہو، جس مذہب کا جو بھی آدمی ہوگا، چاہے وہ ہندو ہو، اور وہ ہندو پورے سال مندر میں، ٹیمپل میں جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، ہول ایئر the Hindu people will go to temple or not, but on the day of Holi, on the day of Diwali, they will prove to be Hindu. وہ بتائیں گے ہمیں پروف، دلیل کے طور پر کہ ہم ہندو ہیں، ان کا ہندو ہونا بتائیں گے دیوالی کے اوپر اور ہولی کے اوپر. اسی طرح کرسچن، چاہے وہ پورے سال چرچ جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، لیکن وہ کرسچن اور عیسائی کرسمس کے دن اپنا کرسچن ہونا، عیسائی ہونا ثابت کر کے بتائے گا. Christian also will show, they will prove to be Christian and Isai on the day of Christmas. اسی لیے ان کی ہولیڈے ہوتی ہے، اور وہ لوگ شاپ نہیں کھولتے، پورا دن ہولیڈے مناتے ہیں جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کو بھی، چاہے وہ اسلام کے حکم پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن کم از کم عید کا دن تو منائے، یعنی عید کے دن شاپ کو بند کر دیں. Don't open shop on the day of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Just make holiday.
اور عید منائے، عید کی خوشی کا اظہار کرے. پورا دن کمانے کے لیے، لیکن عید کا دن صرف شاپ کو بند کر دے، عید منائے. اور قربانی چاہے ہم انڈیا میں ایک بیچ دے یا پاکستان یا بنگلہ دیش بیچ دو، لیکن کم از کم ایک قربانی تو یہاں پر کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کم از کم کہ ہم عید کا دن آج. At least we must slaughter one sheep or one cow here. Then whatever share you want to send Pakistan, India, you can send. But one share at least you must cut here. We can know, hey, today is the day of Eid al-Adha. Okay, number one, we must celebrate Eid al-Adha. Number two, قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ What is the wisdom of قربانی؟ قربانی کی حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں. اللہ کے حکم کو اپنے سر کے سامنے، اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں. We must submit ourselves in front of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the wisdom of قربانی. قربانی کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے. سمجھ لیجیے گا، قربانی کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے. زکات اور صدقۃ الفطر کا مقصد ہے غریبوں کی مدد کرنا. The aim of zakat and sadaqat al-fitr to help poor people, but to make qurban is not the animal. That is not aim to help poor people. قربانی کا مقصد اللہ نے حکم دیا ہے جانور کو ذبح کرنا، بس ہم ذبح کرنا ہے. پھر اس کے بعد گوشت کے بارے میں حکم ہے. کیا مستحب ہے کہ 3 حصے کرو. نمبر 1 اپنے لیے، پہلا حصہ اپنی فیملی کے لیے، دوسرا اپنے ریلیٹو فیملی کے لیے. پہلا اپنے لیے، دوسرا حصہ کس کے لیے رکھنا؟ اپنے فیملی، اور تیسرا حصہ ہمیں غریبوں کے لیے رکھنا ہے. 1 part we must keep for ourselves, second one for our relatives, and third part share we can give to poor people. تو یہ قربانی میں یہ گوشت کے بارے. لیکن بس جانور ایسے ہی غریبوں کو لینا، ہم ذبح نہ کریں، یہ مقصد نہیں قربانی. قربانی کا مقصد ہے بس ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں ذبح کرنا ہے. دوسری بات ہو گئی، کیا ہے مقصد؟ اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں اپنا سر جھکا لینا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اور تیسری بات بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، اس کے لیے 20 منٹ کا وقت چاہیے. کیا وائی ہم جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ وائی وی slaughter animal? وائی وی ڈونٹ جسٹ شوٹ؟ وائی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اور ہم ذبح بھی کریں تو گلے سے، یہاں سامنے سے ذبح، پیچھے سے کیوں نہیں کرتے؟ وائی وی ڈونٹ slaughter animal from the back? Why we slaughter animal from front? What is the حکمت؟ اسلام کی سچائی، حقانیت یہاں پر ہمیں معلوم ہو جائے. دنیا والے ریسرچ کر کے تھک گئے، اور سر ریسرچ کر کے انہوں نے بتایا کہ سب سے اچھا طریقہ ہے تو وہ قربانی کو ذبح کرنا. انشاءاللہ I will speak about it next time when I just remind me if I forget. 20 منٹ کا وقت چاہیے اس کے لیے، تو میں آج اس کو چھوڑ دیتا ہوں دوسری مرتبہ. اوکے، تو تیسری بات آج میں آپ کو یہ بیان کر دوں کہ بھائی یہ تکبیر تشریق جو ہے وہ کیسے آئی. تکبیر تشریق کیسے آئی؟ پہلی بات کیا بتائی میں نے؟ ہم عید الاضحیٰ کو منائے. دوسری بات حکمت اور قربانی. اور تیسری بات کیا میں بتا رہا ہوں؟ تکبیر تشریق کس طرح وجود میں آئی. تکبیر تشریق کیسے آئی، ہم کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے، پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، میدان کے اندر ذبح کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ یہ ابراہیم اپنے
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں اور ان کی بالکل تیاری میں ہے، اور اسی وقت سارے آسمان کے اندر میں سارے فرشتے جھوم اٹھے اور شوق ہو گیا آج کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں کبھی بھی ایسا حکم نہیں آیا، جو حکم آیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا وہ سب سے پہلی مرتبہ یہ حکم آیا دنیا میں، اور دنیا میں یہ سب سے پہلا حکم اور آرڈر تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ پورے فرشتے اینجل گھبرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، آج کیا ہو رہا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میڈا اور شیپ لے کر بھیجا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہا کہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح نہ کر دے، اسی لیے فوراً قریب آ کر زور سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمات سنے فوراً سر اٹھایا، کہا یہ آواز کچھ مانوس سی لگ رہی ہے، پہلے سنیے۔ کہا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے میدے کو لے کر، شیپ لے کر، تو فوراً خوشی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ بات دیکھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیا، جب یہ دن آئے تو اس دن میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا یہ واجب۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ کیسے تکبیر تشریق آئے گی؟ تو اللہ اکبر کس کے کلمات؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کس کے کلمات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد کس کے کلمات ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے تکبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ہمیں یاد دلا رہی ہے۔ تو کب سے کب تک پڑھنا ہے جی؟ 9 of Dhul Hijjah، from 9 of Dhul Hijjah, from the day of Arafat after Fajr, means according to the year when Tuesday morning after Fajr till when 13 of Dhul Hijjah 13 of Dhul Hijjah کیا مطلب کب تک؟ ٹیوزڈے 4 دن اور 4 مکمل دن۔ کتنی نماز میں نے بتائی تھی؟ ہاؤ مینی صلاۃ ٹوٹل؟ 23۔ اوکے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، 4 days. How many salah? 5 times 4, 20. And Saturday, 3 salah. Fajr, Zohar and Asr. So from Tuesday morning after Fajr till Saturday Asr salah. After Asr last we have to read. Okay, how many salah? 23 salah. کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو میرے ساتھ ایک مرتبہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ چوتھی بار ایک کہ بھائی یہ عرفات آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج واپس یاد دلا رہا ہوں۔ روزہ رکھنا کب؟ اس مہینے کے اعتبار سے، اس سال کے اعتبار سے کب رکھنا ہے؟ کب عرفات کا دن ہے؟
ट्यूसडे को। क्या सवाब अल्लाह ने रखा है 20 लाख साल जी? 20 लाख साल का गुनाह माफ हो जाएगा ना जी। तो एक तो हदीस में है सियामु यौमि कुल्ली यौमिन बिसियामि सना व क़ियामु लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र, के रोजा रखना इस दिनों में वो 1 साल के बराबर रोजा रखने का सवाब मिलता है, और दूसरा रात में इबादत करने का सवाब लैलतुल क़द्र के बराबर है। ये बात तो है। तो ये सवाब तो मिलने ही वाला। कौन सा? 1 साल रोजा रखने का। दूसरा रिवाज सियाम यौम अरफत अहतसिबु अला अल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह वस्सनत अल्लती बअदह, कि जो भी आदमी अरफा के दिन रोजा रखता है उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, और 1 साल अगले 1 साल का भी गुनाह माफ हो जाता है। उसके ऊपर से एक नुक्ता भी बयान किया था। चलो ये बात तो हो गई, 4 बातें समझ में आ गई। पहली बात ईद उल अजहा मनाना है, मनाएंगे नहीं इंशाल्लाह। दूसरी बात हिकमत, क्या हिकमत है कुर्बानी की? अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को झुका देना, अल्लाह के हुक्म को हमें पूरा करना है। तीसरी बात तकबीर तशरीक के बारे में, ये अभी पढ़ना है। चौथी बात ये रोजा रखना है, इंशाल्लाह करेंगे ना। और 5वीं बात कुर्बानी का पैगाम क्या है, मैसेज क्या है, व्हाट इज द लेसन ऑफ कुर्बानी, कुर्बानी का मकसद क्या है। कुर्बानी का मकसद ये है कि मन चाही जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी गुजारना। क्या है, क्या लेसन है? मन चाही जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी गुजारना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह किया जी? नहीं किया, कर रहे थे, लेकिन वो नाइफ को, वो छुरी को अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, उसने नहीं काटा, और अल्लाह ने उसके बदले में फिदिये के तौर पर शीप बेच दिया। कब मिली औलाद? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी उस वक्त? 92 ईयर्स, मोर देन 90 ईयर्स। डिफरेंट अकवाल है, कोई कहते 85, कोई 83, कोई 92। इतनी साल तक अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह एक बेटा दे दीजिए, अल्लाह बेटा दे दीजिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे एक नेक साले औलाद अता फरमा, नेक साले लड़का अता फरमा। अल्लाह ने दिया जब 92 ईयर्स की उम्र थी, और दिया बेटे को। बेटा अभी कितने साल की उम्र? 7 या 8 साल की उम्र, बालिग भी नहीं हुए। अब अल्लाह ने हुक्म दिया अपने बेटे को ज़बह करो, और वो हुक्म भी आया तो किसमें? ख्वाब में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, ख्वाब में हुक्म आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स के ऊपर अमल नहीं किया कि भाई अल्लाह मुझे क्यों हुक्म है, मुझे सजा देना चाहता है क्या? 92 ईयर्स की उम्र में एक बेटा मिला, इतनी उम्मीदों के बाद, और वो भी एक ही बेटा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सोच सकते थे ना, अरे भाई जिसके पास 10-11 बेटे हो उसमें से एक को ज़बह कर दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है ना, लेकिन मेरे पास एक ही है और मुझे ही हुक्म दिया अल्लाह ने। सोचा नहीं, ये आता है ना दिल में, अरे मुझे ही बोला, ये क्या मेरा ही अल्लाह बेटा को अल्लाह मुझे करने वाला है। और वो भी ज़बह करने को कहा, और कभी भी ऐसा हुक्म नहीं आया। यहाँ इम्तिहान सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नहीं हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, बेटा आपकी क्या राय? पहले राय है, कहा कि अब्बा जो अल्लाह का हुक्म है कर गुजरेंगे, कुछ भी नहीं कहा कि अपनी अम्मी से मशवरा करेंगे, ये करेंगे, फिर बाद में बताऊंगा। अल्लाह जो भी हो कर का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नफ्स के ऊपर अमल नहीं किया। अल्लाह इब्राहिम ने किसके ऊपर अमल किया? अल्लाह के हुक्म के ऊपर। यही पैगाम कुर्बानी का है, अल्लाह के हुक्म को अमल करना है, अपने नफ्स के ऊपर अमल नहीं करना। नफ्स कहता है हराम खाओ,
کھاؤ. اللہ کا حکم ہے حلال کھاؤ. ہم حلال کھائیں گے, حرام کو چھوڑ دیں گے. رب کا حکم ہے نماز پڑھو. ہمارا نفس کہتا ہے فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے, ارے کیسے اٹھے, اتنی ٹھنڈی ہے. ہمارا نفس نہ کہتا ہے رب کا حکم ہے حی علی الصلاۃ, امام صاحب کہہ رہے جاؤ فجر کی نماز کے لیے. ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور نفس کے حکم کو چھوڑ دیں گے. تو سمجھ میں بات ہے کہ رب چاہے زندگی گزارنا, من چاہے زندگی کو چھوڑ دینا. اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ میں بات آ گئی نا, پانچوں باتیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. You all understand? Number 1, we must celebrate Eid. Number 2, what is the wisdom of Qurbani? We must submit ourselves in front of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3, when we will read Takbir Tashriq from 9 of Dhul Hijjah, from according to Dajjal, Tuesday after Fajr, Saturday Asr, after Asr. And 4, we must try to fast on the day of Arafat, means the Tuesday. And number 5, the message of Qurbani, what? We must make amal on the command of Allah subhanahu wa ta'ala. We must not make amal on our nafs. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to make amal wa akhiru da'wana alhamdulillah.